الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین کے اندر رزق حلال اور کسب حلال کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ و تابعین کے طرز عمل کے اندر ہمیں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے کہ کسی قسم کا حرام اور مشتبہ لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ اترے، اور اسی طرح رزق کمانے کے اندر کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے ان کے رزق کے اندر اشتباہ اور حرام کی آمیزش ہو جائے۔ چنانچہ کسب حلال کی برکت کے متعلق آج ہم ایک نادر اور خوبصورت واقعہ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہوں میں سے وہ مشہور بادشاہ ہیں جن پر بادشاہت کے اثر سے زیادہ دین و شریعت کا اثر موجود تھا۔ مشہور ہے کہ ان کو 12,000 احادیث سند کے ساتھ یاد تھیں۔ وہ نہ صرف قرآن حکیم کے حافظ تھے بلکہ علوم دینیہ پر بھی عبور رکھتے تھے۔ بخارا اور ہرات سے لے کر برما تک، جس میں پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ بھی شامل ہے، ان کی بڑی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود اس مرد قلندر کی فرض نماز تو کجا، نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ مورخین نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مشہور عالم دین ملا جیون رحمہ اللہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ سے ملنے گئے۔ استاد ہونے کے ناطے اورنگزیب نے ملا جیون کا بہت اعزاز اور اکرام کیا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو اورنگزیب نے ملا جیون کو تحفے کے طور پر ایک توانی، اس وقت کا ایک سکہ تھا، ان کی نظر کیا۔ ملا جیون رحمہ اللہ مدتوں اورنگزیب کی صحبت میں رہ کر ان کی خصوصیات سے واقف ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ اس دوانی میں ضرور کوئی برکت پوشیدہ ہے۔ احتیاط سے وہ دوانی گھر لے جا کر بیوی کو دے دی اور کہا کہ یہ بڑی بابرکت ہے، اس کو ایسی تجارت میں لگایا جائے جس سے آمدنی اور رأس المال میں اضافہ ہو۔ بیوی نے اس کے بازار سے چند انڈے منگوا کر مرغی بٹھا دی۔ سب انڈوں سے صحیح سالم چوزے نکل آئے۔ چوزے جب چند دنوں بعد بڑے ہو کر مرغیاں بنے اور انڈے دینے لگے، کچھ ہی عرصہ میں مرغیوں سے بکریوں اور بکریوں سے بھینسوں اور جائیداد میں ترقی ہوتی چلی گئی، جو دراصل اسی دوانی کی برکت تھی جسے تجارت میں لگایا گیا تھا۔ ہمایوں نے دیکھا کہ ملا جیون رحمہ اللہ کی دولت اور جائیداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو ملا جیون سے بدگمان ہو کر ان پر رشوت لینے کا الزام لگایا۔ چلتے چلتے یہ بات اورنگزیب عالمگیر تک پہنچی اور انہوں نے تفصیل حال کے لیے ملا جیون کو بلا کر سارا ماجرا پوچھ لیا۔ ملا جیون نے تفصیل بتا کر یہ کہا کہ یہ سب آپ کی عطا کردہ دوانی کی برکت ہے اور مجھے تجسس ہے کہ وہ دوانی کہاں سے آئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ آپ نے جب یہ بات چھیڑی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ آواز دے کے خدمتگار سے کہا کہ فلاں محلے میں فلاں مہاجن رہتا ہے، اس کو بلا لاؤ۔ کہو کہ اپنے 3 سال کے کھاتے ساتھ لے آئے۔ مہاجن ان کھاتوں کو لے کر پریشان حاضر ہوا کہ نامعلوم یہ کھاتے کیوں طلب کیے گئے ہیں۔ بادشاہ نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، تم سے ایک معمولی بات دریافت کرنی ہے۔ اچھا، فلاں روز فلاں تاریخ کا کھاتا کھول کر یہ بتاؤ کہ تم نے اس دن کیا کیا خرچ کیا۔ اس نے وہ تاریخ نکال کر اس دن کے خرچ کی تفصیلات سنانا شروع کی۔ آخر میں کہا کہ ایک دوانی اس مزدور کو دی جس نے مکان کی چھت درست کی تھی۔ اورنگزیب نے کہا کہ اگر اس کا واقعہ یاد ہو تو سناؤ۔ مہاجن بولا، سرکار، اس روز بارش ہو رہی تھی، چھت خراب ہونے کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میری بیوی مجھ پر خفا ہوئی کہ اتنے روز سے تم سے کہہ رہی ہوں چھت درست کرا لو، مگر تم سے اتنا سا بھی کام نہیں ہو سکا۔ اب میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ یہ سن کر مجھے بھی کوفت ہوئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے دروازے سے سر نکال کر دیکھا کہ ایک غریب بارش سے بچاؤ کے لیے دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ کدال اور ٹوکرا لا دیتا ہوں، باہر سے مٹی لا کر چھت پر ڈالو اور چھت مرمت کر دو تاکہ پانی اترنا بند ہو جائے۔ وہ غریب راضی ہو گیا۔ میں نے کدال اور ٹوکرا لا دیا اور خود نگرانی کرنے لگا۔ اس نے 2-3 گھنٹوں میں محنت کر کے مٹی ڈالی اور چھت مرمت کر دی۔ پھر مجھ سے کہا کہ کام ختم ہو گیا ہے، مجھے مزدوری دے دو۔ میں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل صبح آ کر لے جانا۔ اس نے کہا کہ کل آنا ہو نہ ہو، جو کچھ ہے آج ہی دے دو۔ چنانچہ میں نے گھر میں تلاش کیا تو ایک دوانی نکل آئی، وہ اس کے حوالے کر دی۔ بادشاہ نے پورا واقعہ سن کر کہا، اچھا اب جاؤ۔ تو مہاجن چلا گیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ملا جیون سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس دن جس مزدور نے مزدوری کی تھی وہ یہ آپ کا شاگرد تھا،
مجھے اس وقت خدمت خلق کرنے میں لطف آیا۔ اگلے دن جب آپ تشریف لائے تو وہ دوانی میں نے آپ کی نظر کر دی۔ ملا جیون نے کہا کہ بے شک اس دوانی میں بالیدگی یعنی برکت تھی، اور وہ طاقت تھی، وہ سب کچھ کسب حلال کی بدولت ہی تھی۔ میرے عزیز سامعین گرامی، ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے حکمران بھی کسب حلال کی تجسس اور اس کی فکر میں رہتے، اور آج ہمارے حکمرانوں کی حالت تو کجا، ہم عوام کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ رزق حلال اور کسب حلال کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جو کچھ آ جائے، جس طرح سے آ جائے، جیسے آ جائے، ہم لوگوں کو اس کی مطلقاً پرواہ نہیں کہ آیا وہ حلال ذرائع سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے آیا ہے۔ یقیناً یہ واقعہ سننے والوں کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت کا سامان اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ جو آج ہم سے کھو چکی ہے، اس کی بنیادی وجوہات بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ جب ہمارے مسلمان حکمران کسب حلال اور رزق حلال کی فکر میں لگے رہتے تو اللہ پاک نے ان کی بادشاہتوں اور سلطنتوں اور حکمرانی کے اندر بھی برکتیں رکھی تھیں۔ اسی وجہ سے چہار جہاں عالم کے اندر ان کی بادشاہت اور عدل و انصاف کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ملا جیون رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور تفسیر احمدی کے نام سے ان کی ایک تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے، جو کہ اہل علم کے لیے بے شمار اور بیش بہا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں حضرات کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔